رب یسر ولا تعسر وکرم بالخیر وبک نستعین یا علیم یا علیم یا علیم. ایکو کھلا ہے جی. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سورہ رعد ہے جی. سورہ رعد میں ہمارا چل رہا تھا آیت نمبر 8 تک ہمارا 7 تک ہمارا ہوا تھا، جس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے صرف ترجمہ کیا تھا، تشریح نہیں کی تھی جی. اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے آیت نمبر 5. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کو تو تعجب ہوا ہے کہ یہ آپ سے کھلے کھلے معجزات لے کے مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ ان کے پاس، ان کفار کے پاس کھلے ہوئے معجزات اور آپ اللہ رب العزت کی طرف سے واضح نشانیاں لے آتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی یہ کافر آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تو اس پر بڑا تعجب کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی عجیب بات کیا ہے، اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ ساری باتیں کیسے کیسے اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اور طوق ہوں گے ان کے گلوں میں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان منکرین کو سب سے بڑا اشکال یہ تھا مرنا اور مرنے کے بعد خاک ہو جانا، اور ذرات کا زمین میں منتشر ہو جانا، اور پھر قیامت کے دن نئی پیدائش میں آنا. اگر انسان دیکھے تو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اس کی غذا کے ذرات کو جو اس کے جسم کا حصہ بنتے ہیں، کیسے مشرق مغرب سے ان ذرات کو اللہ اس پانی کو زمین کے ان حصوں سے کیسے لے کے آتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کھا رہا ہوتا اس کی خبر بھی اس کو نہیں ہوتی، جو لقمہ اس کے منہ سے لے جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے کیا ہو گیا. بات اس میں بس یہی ہے، خلاصہ یہی ہے، کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہے، اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا اور حشر کے دن یہ سارا انکار جو ہے، یہ حشر کے دن کا انکار تعجب کی چیز ہے. پھر اس کے بعد آگے ان کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے گلوں پر طوق ہوں گے اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ سارا. پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ یستعجلونک بالحسنہ قبل الحسن قبل بالسیئہ قبل الحسنہ. تو یہاں پر جو یہاں پر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، نبی کی مخالفت پر وہ جو عذاب کی وعیدیں آپ کو سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، یہ ساری بات. اور پھر یہ اس کے بعد مسولہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایسی چیز جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دے، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں تو اللہ تو مغفرت کرنے والے ہیں لوگوں پر ان کے ظلم کے باوجود. کفار کو یہ بھی تھا کہ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن جن خاص قسم کے معجزات کا ہم نے مطالبہ کیا ہے وہ ظاہر کیوں نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا
इन्नमा इसके सिवा नहीं, अंता मुनजिरुन आप तो डराने वाले हैं। इस पर भी अल्लाह ताला ने बता दिया, और हर कौम के लिए तो एक डराने वाला होता ही है। बता दिया कि ये मौजज़ा जो तुम मांग रहे हो, मौजज़ा जाहिर करना पैगंबर और नबी के अख्तियार में नहीं होता, बल्कि बराह रास्त वो हक ताला का फेल होता है। ये सारा हर कौम और हर मुल्क में नबी का आना जरूरी है। जैसे कहा गया ना, वलिकुल्ली कौमिन हादिन, और हर कौम के लिए एक हिदायत देने वाला होता है। तो यहाँ पर जो है हर कौम और हर मुल्क में नबी का आना जरूरी है। कोई कौम और कोई खित्ता अल्लाह ताला की तरफ दावत देने और हिदायत करने से खाली नहीं हो सकता, ख्वाह वो नबी हो या नबी के कायम मकाम दावत को फैलाने वाले हो। जैसे कि हम सूरह यासीन में देखते हैं, नबी की तरफ से किसी कौम की तरफ पहले दो शख्सों को दावत और हिदायत के लिए भेजने का जिक्र, जो खुद नबी नहीं थे, और तीसरे आदमी को उनकी ताईद और नुसरत के लिए भेजना मज़कूर है। और इस आयत से ये भी लाजिम नहीं आता कि जो बर्रे सगीर हिंदुस्तान है इसमें भी कोई नबी और रसूल पैदा हुए हों। अलबत्ता दावत रसूल के फैलाने के लिए उलमा का कसरत से यहाँ आना साबित है, और फिर यहाँ बेशुमार ऐसे हाथियों का पैदा होना भी हर शख्स को मालूम है। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया अब हमारा। अब हमारी आयत नंबर 8 देख ले। कोई पढ़ के आया था अगला वाला? पढ़ के आई थी आप भी? आप भी आज एब्सेंट कौन कौन है? ठीक है, आज मोमिना खड़ी में ना बाहर, तो यही होगा। क्या करूं? अल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है, मा तहमिलु जो हमल होता है। आज नंबर 8 रुकू के बाद। ठीक है, अल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है, मा तहमिलु जो हमल होता है, कुल्लू उनसा हर औरत को, वमा तगीजू और जो कमी होती है, अरहामु रहम में, वमा और जो तजदादु जायद से जो ज्यादती होती है, वकुल्लु शैइन हर चीज इंदहु उसके पास में मिकदार एक अंदाजे के साथ है। अच्छा जी, यहाँ पर जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है, अल्लाह जानता है जो हमल होता है हर औरत को। ठीक है ना, चाहे लड़का हो, लड़की हो, हसीन हो, बदशक्ल हो, नेक हो, बद हो, जो कुछ इन औरतों को रहम होता है। और फिर यहाँ पर तगीजू और तजदादू के अल्फाज से कमी और बेशी होती है। कमी कैसे होती है कि एक ही बच्चा हो, और ज्यादती कैसे होती है कि ज्यादा हो। कभी कमी ऐसी होती है कि वक्त कम होता है, बच्चा जल्दी हो जाता है, कभी बच्चा देर से होता है। तो अल्लाह ताला तकलीफ के इंसान के हर दौर, हर तगय्युर और हर सिफ से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। हमल का यकीनी और सही इल्म उसी को होता है। लड़का है या लड़की है, दोनों में से दोनों में या दोनों या कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी या हवा है। तो कोई भी इसके बारे में कोई राय तो दे सकता है, लेकिन वो गुमान और अंदाजे से ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। और कुरान की एक और आयत में है सूरह लुकमान में, वयालम, और जानता है माफिल अरहाम जो रहम में होता है। यहाँ पर जो तगीजू का जो तर्जुमा मैंने किया कि जो कमी होती है, कम होना, खुश्क होने के माना में आता है तगीज के अल्फाज। इसके मुकाबिल तजदादू के लफ्ज ने मुतय्यन कर दिया, इस जगह माना कम होने के हैं। मतलब ये है कि रहम मादर में जो कमी बेशी होती है उसका इल्म सही सिर्फ अल्लाह ही को है। इस कमी बेशी से मुराद ये भी हो सकता है कि पैदा होने वाले बच्चे की तादाद में कमी बेशी हो, हमल में सिर्फ एक बच्चा या ज्यादा हो। ये भी हो सकता है जमाना पैदाइश में कमी बेशी हो, कितने महीने का, कितने घंटों में पैदा होकर एक इंसान को जाहिर वजूद देगा, ये सारी बात है। अच्छा, वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, यानी अल्लाह ताला के नजदीक हर चीज का एक खास अंदाजा
پیمانہ مقرر ہے، نہ اس میں کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، یہ والا سارا سب کچھ۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 9 دیکھیں۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، پوشیدہ باتوں کا، وہ شہادتی اور ظاہر کا، کبیرو بڑا ہے، متعال بلند ہے، سواء برابر ہے، منکم تم میں سے، من اسر القول، من جو اسر القول چھپکے سے بات کرے، ومن جہر بہی اور جو زور سے بات کرے، ومن اور جو ہوا وہ مستخفن چھپنے والا ہے، مستخفی چھپنے والا ہے، باللیلی رات میں، وساربن اور چلنے والا ہے، بالنہار دن میں، لہو اسی انسان کے لیے معقبات پہرے کرنے والے، حفاظت کرنے والے ہیں، من بینی یدیہ اس کے سامنے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظون وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغیر نہیں بدلتا، ما بقوم کسی قوم کی حالت کو، حتی یہاں تک کہ یغیر وہ بدل لے، ما بانفسہم اپنی جانوں کو بدل لے، یعنی کہ اپنی جانوں کو، اپنے اعمال کو بدل لے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے، ایک قوم شکر کرتی رہتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے بھیجتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قوم شکر چھوڑتی ہے، نعمتوں کا اقرار چھوڑتی ہے، اپنی حالت کو بدلتی ہے، اپنے اعمال کو بدلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے پر حفاظت کرنے والے ہٹا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ وَإِذَا أَرَادَ اللہ اور جب ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ، سوءً کسی برائی کا، کسی عذاب کا، کسی بدحالی کا، فلا مرد لہو تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، فلا پس نہیں ہے، مردہ لوٹانے والا، ردہ یردو لوٹانا ہوتا ہے، لہو اس کو، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، من دونہ اللہ کے علاوہ، من والن کوئی مددگار۔ والی کیا تھا؟ والن کیا ہے جی؟ یمنا، اسے میں وہ تو مجھے تنوین سے نظر آ رہا ہے، اصل لفظ کیا ہے یہ؟ ٹھہر جاتا میں آپ سے، مجھے پتا ہے آپ کو آ رہا ہے، آج آپ اتنے ہاتھ اٹھ رہے، کل مجھے پتا تھا مسمہ کتنا آ رہا تھا جی۔ جی آپ سے پوچھیے، یمنا کیا ہے یہ؟ حرف اصلی کیا ہے اس کے؟ جی ہاں، واؤلا یا، والیون تھا یہ، یا کے اوپر ضمہ دشوار تھا، گرایا تو ضمہ گرا، تنوین نہیں گری، تو والیون سے والن بن گیا۔ سمجھ آتی ہے؟ یہ پڑھا تھا پچھلے سال یمنا، سننا کری تھی اس کی، یمنا کرا تھا یہ نیند میں، پھر سر میں درد ہو رہا ہے، ناشتہ کر کے آئی تھی، کل رات کا کھانا کھایا تھا؟ اب میری کلاس میں جو ناشتہ کر کے نہیں آئے گا وہ کلاس میں نہیں بیٹھے گا، جو ناشتہ نہیں کر کے آئے وہ باہر نکل جائے کلاس سے، یہی کروں پھر؟ روزانہ یہی کیا کروں؟ آپ لوگ مجھے سافٹ ہی نہیں ہونے دیتے، نرم ہی نہیں ہونے دیتے۔ اب کلاس میں بیٹھی ہوئے پڑھا ہی نہیں جا رہا، بالکل ایبسینٹ مائنڈ بیٹھی ہوئے، کیونکہ ناشتہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ ظاہری بات ہے بی پی لو ہو رہا ہے یا سر میں درد اسی وجہ سے ہو رہا ہے، روز ناشتہ نہیں کر کے آتی۔ کل سے اگر آپ میں سے کوئی ناشتہ کر کے نہیں آئے گا وہ میری کلاس میں نہیں بیٹھے گا، میں ریپیٹ نہ کرنا پڑے، میں نے کہا ہے وہ میری کلاس میں نہیں بیٹھے گا۔ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ، من والن کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ولی سے نا والی فاعل کے وزن پر ہے۔ هو الذی وہی ذات ہے، یریکم جو تمہیں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، وہ تم کو دکھلاتا ہے، برقا بجلی دکھاتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے، خوفاً گرنے کا خوف بھی ہوتا ہے، وہ طمعاً اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، فَيُنشِئُ اور وہ اٹھاتا ہے، سحاب الثقال بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، وَيُسَبِّحُ اور تسبیح کرتے ہیں، رعد رات فرشتہ، بحمدہ اللہ کی حمد کے ساتھ،
والملائکہ اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں من خیفہ اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ اور اللہ بھیجتا ہے صواعق بجلیاں، فَيُصِيبُ پس پہنچا دیتا ہے بہا ان کو، ان بجلیوں کو، میں یشاؤ جس پر چاہتا ہے، بجلیاں گر جاتی ہیں، اور پھر آپس میں وہ یجادلون وہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں، وہ اور وہ شدید المحال اور وہ سخت کیا ہے، محال کو آپ کو ایک دفعہ اس کو دکھا دوں، محال ہے کیا، ایک دفعہ آئے اس میں آپ، اور اگر کسی کے پاس محال اگلی آیات سے پہلے دیکھ لیں، محال وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال، لفظ محال اگلی آیات سے پہلے، جہاں پر یہ آیات ختم ہو رہی ہیں اور اگلی آیات تشریح کے بعد اگلی آیات شروع ہو رہی ہیں، محال جو پڑھ کے آئے ہیں ان کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں، آپ قولا پڑھ کے نہیں آئی بچے، اگلا نہیں پڑھا، پڑھا ہے، نشان نہیں لگے ہوئے قول آپ کے لگے ہوئے، اچھا جی، بکسر المیمی ہیلا و تدبیر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ہیلا و تدبیر کے معنی میں ہے، اور عذاب کے معنی میں، عذاب و عقاب کے معنی میں بھی ہے، اور قدرت کے معنی میں بھی، معنی آیت کے ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں باہمی جھگڑے اور مجادلے میں مبتلا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوی تدبیر والے ہیں، بڑے عذاب والے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ شدید المحال سخت عذاب والے بھی لکھ سکتے ہیں، سخت تدبیر والے بھی لکھ سکتے ہیں، لہو اسی کے لیے دعوت الحق سچی پکار ہے، دعوت حق ہے، والذین اور وہ لوگ یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لا نہیں یستجیبون وہ جواب دے سکتے، یس استجابہ یستجیبو وہ جواب نہیں دے سکتے، لہم ان کو بشین کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے، کچھ قبول نہیں کر سکتے، اللہ مگر کباسط جیسا کہ پھیلانے والا ہو، باسط پھیلانے والا ہو، کفیہ اپنے ہاتھ کو، الالمائی پانی کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلانے والا ہو، ہاتھ ایسے کر کے کھلا ہو، سیدھا ہو، پانی کی طرف ہاتھ کو کیا ہے، پھیلایا ہے، جب تک منہ کی طرف لائیں گے نہیں تو جا سکتے منہ میں، یا ہاتھ پھیلائے ہوئے تو پانی آ جائے گا منہ میں، اسی طرح آپ کو کہا ہے جیسا کہ کسی نے کوئی پھیلانے والا ہے اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف، لیبلغا تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ میں، سامنے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوا ہے گلاس کی طرف، جب تک ہاتھ کو موڑ کے منہ پر نہیں لائیں گے پانی منہ پر نہیں آ سکتا، جیسے پھیلانے والا ہے اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف تاکہ وہ پہنچ جائے، لیبلغا تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ میں، اس کے منہ پہ پہنچ نہیں سکتا، ہاتھ تو اس کا دور ہے، وما اور نہیں ہوا وہ ببالغی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، وہ پانی اس انسان تک پہنچنے والا نہیں ہے، بالکل کافر ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تو مانگتے نہیں ہیں، اور جو یہ بت ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے ان سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے کافروں کی دعا، کافروں کا مانگنا ان بتوں سے کیا ہے، اللہ مگر فی ضلال گمراہی کے کچھ نہیں ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، توأن خوشی سے، وکرہن اور زور سے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو ساری مخلوقات آسمانوں میں ہے، خوشی سے یا زبردستی یا زور سے، وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے، ان چیزوں کے سائے، سورج کے سائے، بہت ساری چیزوں کے سائے، بالغدوی صبح کے وقت، والآصالی اور شام کے وقت۔ اب یہاں پر دیکھ لیں ان آیات کا آیت نمبر 8 کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو کہتے سوری آیت نمبر 9،
यहाँ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے. عالم الغیب، غیب سے مراد وہ چیز جو انسانی حواس سے غائب ہو. غائب سے کیا مراد ہے؟ پوشیدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ نہ زبان سے چکھا وہ تو ہو گیا، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جا سکتا ہے. اور جو وہ شہادتی ہے، اس کے مقابل میں جو آیا ہے غیب کے، وہ چیزیں جو انسان کے حواس مذکورہ کے ذریعے معلوم کیا جا سکے. پھر یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت آئی ہے کبیر. کبیر کا معنی ہے بڑا، متعال کا مطلب ہے بلند. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ہے سواء، برابر ہے تم میں سے، من اثر القول، اثر اسرار سے ہے جس کے معنی خفیہ کلام، اور ومن جہرا، جہر کے معنی اعلانیہ کلام کے ہیں. وہ کلام جو انسان دوسرے کو سنانے کے لیے کرتا ہے اس کو جہر کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو سنانے کے لیے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سر کہتے ہیں. مستخفن کے معنی چھپنے والا، ساربن کے معنی آزادی اور بے فکری سے راستے پر چلنے والا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی کے لیے خفیہ اور بلند دونوں برابر ہیں. رات کو اندھیری رات میں چھپا ہوا ہے، دن کے اجالے میں راستوں میں چل رہا ہے. یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اندرونی اور ظاہری سب حالات یکساں ہیں. مؤقبات، مؤقبہ کی جمع ہے اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے. جو دوسری جماعت کے پیچھے آئے اس کو مؤقبہ کہتے ہیں. من بین یدیہ، سامنے کی جہت، ومن خلفہ، پیچھے کی جانب. من امر اللہ، اچھا جی، یہاں پر من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتوں کی جو دو جماعتیں حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک رات کی اور دوسرے دن کے لیے. یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں. صبح کی نماز کے بعد سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے رات کے محافظ جو رات کو ہوتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، دن کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کے وقت رات کو ڈیوٹی دینے والے آ جاتے ہیں، اور صبح کو جو فجر کو آئے ہوتے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات تو پتہ ہے نا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے ہر انسان کے لیے کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہیں اس کے اوپر کوئی دیوار نہ گر جائے، گڑھے میں نہ گر جائے، غار میں نہ گر جائے، کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ایک حدیث میں ہے حضرت عثمان غنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی تکلیفیں نہیں بلکہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے یہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کو سوتے جاگتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. حضرت کعب آبار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اگر انسان سے یہ حفاظت کا فرشتہ ہٹا دیے جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دے. لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے. تقدیر الہی ان کو اجازت دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہی کسی بندے کو مبتلا کرنا چاہے تو یہ حفاظتی پہرا ہٹا دیا جاتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ خود اپنے حالات بدل لے اپنے اعمال کے ذریعے. یہاں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت و مصیبت سے تبدیل نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے اعمال کو برائی اور فساد سے تبدیل نہ کر ڈالے. اور جب وہ نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز عمل بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بدعملی، بدکرداری، سرکشی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظت ہٹا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تغیر احوال سے یہ مراد ہے جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور حفاظت بدل دیتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر اس کے بعد جو اگلا دکھایا، اگلی آیات ہے، هو الذی یوریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، انسان کے لیے اس میں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ جلا نہ دے، سب جس جگہ پر پڑ جائے گی وہ خاک ہو جائے گی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش آئے گی، اور بڑے بڑے بھاری بادل مونسون بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ بادلوں کو فضا میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، یہاں تسبیح پڑھتا ہے، یعنی وہ تسبیح پڑھتا ہے جو رات اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر اور تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے اس کے خوف سے۔ اب رات ہے کون؟ رات عرف اور محاورے میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ رات عرف و محاورے میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے جو بادلوں کی باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ایک اور دوسری آیت میں ہے، زمین آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتے ہوں، لیکن یہ تسبیح آپ لوگ نہیں سن سکتے۔ بعض حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے رات، انہوں نے کہا ہے آواز کا نام ہے، دوسرا ہے رات اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط اور مامور ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے تسبیح پڑھنا ظاہر ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، صواعقہ صاعقہ کی جمع ہے، زمین پر گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے، اور وہ بجلی پھر اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے جلا دیتی ہے وہ اس کو، اور یہاں پر اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہ سارا قل کہہ دیجئے، من کون ہے، رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان سے پوچھئے کہ کون ہے رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ قل کہہ دی، اللہ اللہ، قل کہہ دیجئے کیا فاپس اتخذتم، تم نے بنا لیا ہے، من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ، اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، دوست بنا لیے ہیں، لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے، لانفسہم، اپنی جانوں کے، نفعا، نفع کے، ولا ضررا، اور نہ تکلیف کے۔ یہ بت ایسے ہیں جو تم نے اللہ کے علاوہ بنا لیے ہیں، یہ مالک نہیں ہے، اپنی جانوں کے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے یہ بت خود بھی مالک نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی، برابر ہو سکتا ہے، اعمیٰ، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اور یہ بت اندھے ہیں، ان کی مجسمے ہیں، ان کی نقلی آنکھیں ہیں۔ کیا تمہاری دنیا میں ایک عام انسان ہے اور ایک اندھا ہے اور ایک آنکھوں والا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا سوال پوچھا، ام یا حل کیا، تستوی، برابر ہو سکتے ہیں، ظلمات، اندھیرے، و نور، اور روشنی اور نور، ام کیا
جعلو بنا لیا ہے، للہ اللہ کے لیے، شرکا شریک بنا لیے ہیں، خلقو جیسا اس نے پیدا کیے، کا خلق ہی اس کی پیدائش، فتشابہ پس مشتبہ ہو گئے، خلق پیدا کیے ہوئے، علیہم ان پر، ایک ان کے بتوں نے پیدا کیے ہیں، ایک اللہ نے پیدا کیے ہیں، کیا یہ دونوں مل جل گئے؟ انہوں نے پوچھا اب کیا جالو بنا لیے للہ اللہ کے لیے شرکا شریک، کہتے نا ہمارے بتوں نے، ہم گئے تھے دادا دربار گئے تھے اور انہوں نے دادا جی نے ہمیں اولاد نواز دی، یہ عورتوں کی عقیدہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ شرک لازم آئے گا، اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شریک مان لیا، کہ کسی کو بھی کہا یہ بزرگ نے دیا، یہ ڈاکٹر نے دیا، ہمارے یہاں بھی نظروں نے، یہ جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں؟ خلقو ان بتوں نے پیدا کیے ہیں، خلقو انہوں نے بھی پیدا کی ہے مخلوقات، کا خلق ہی جیسے اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اب اللہ کی مخلوقات اور ان کے بتوں کی پیدا کی ہوئی مخلوقات آپس میں کیا ہو گئی؟ فتشابہ مل جل گئی، فتشابہ متشابہ ہو گئی، خلقو پیدائش میں علیہم ان پر پیدائش پر مشتبہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ کا پیدا کیا ہوا کون ہے، بتوں کا پیدا کیا ہوا کون ہے، بات سمجھ آ گئی؟ فتشابہ پس مشتبہ ہو گئی، خلقو پیدائش علیہم ان پر، قل کہہ دیجئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کے بتوں نے کیا ایک بھی کوئی غیر اللہ، ایک مکھی کیا، مکھی کے منہ میں جو ذرہ چلا جائے وہ بھی نہیں چھین سکتا، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے کل شیء ہر چیز کا، وہ اور وہی واحد اکیلا ہے، قہار زبردست ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور بتائی جا رہی ہے، اس نے پانی نازل کیا آسمان سے پانی، فسالت پس وہ بہنے لگا، اودیا ندیوں کی صورت میں، بقدرہا ایک اندازے کے ساتھ، بقدر اندازے کے ساتھ، اللہ تعالی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بس وہ ندیوں کی صورت میں، یہاں پر نالوں کی صورت میں بہنے لگا، ایک خاص اندازے کے ساتھ، پانی برسا اب وہ بہنے لگا، ندی نالوں کی صورت میں پانی بہتا ہوا نظر آئے نا، ہر جگہ پانی بہ رہا تھا، فاحتمل پس اس پانی نے اٹھا لیا، سیلو سیلاب اٹھا لیا، زبدن رابعہ زبدن جھاگ، رابعہ پھولا پھولا، پانی تھوڑا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اس کی مثال، ایک ٹپ لے اور اس کے اندر تھوڑا سا سرف ڈال دے اور اس کے بعد اس کو ہلائیں، پانی اصل نیچے سے اتنا ہوگا اور جھاگ اوپر کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ پانی کی اصل، جیسے کولڈ ڈرنک ڈالتے ہیں کسی گلاس میں تو جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گلاس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرنک تھوڑا ہوتا ہے، تو جھاگ سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا اصلی چیز کیا ہے، جھاگ کیا ہے؟ جھاگ باطل ہے، اور جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ چاہے سرف کی صورت میں ہو، چاہے ڈرنک کا جو اس کا جو ڈرنکس ہوتے ہیں اس کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہوتا ہے، اور حق کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سیلاب کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ جب سب چیزیں بہا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جھاگ جو ہوتا ہے وہ اوپر اوپر ہوتا ہے، بس اس نے اٹھا لیا، سیلو سیلاب، زبدن رابعہ وہ جو اس کا زبدن جھاگ ہوتا ہے، رابعہ وہ پھولا پھولا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے حق اور باطل پتہ چلتا ہے اس سے، ومما اس سے، یوقدو جس کو وہ جلاتے ہیں، علیہ اس کو، اس زیور کو، فن ناری آگ میں جلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سونے کو بھی آگ پر جلایا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کے چولہے اس کے لیے نہیں ہے، ہم اگر چولہے پر رکھ بھی دیں تو سونا کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ یہ زمین سے جو سونا ملتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کھوٹ بھی ہوتا ہے، کھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے،
جب اس کو جلاتے ہیں تو جھاگ کی صورت میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور سونا کیا ہو جاتا ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. ومیما، اور اس سے یوقد، جس کو جلاتے ہیں، علیہ، اس کو فناری، آگ میں جلاتے ہیں، جس کو ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، ہلیتن، زیور، او متاعن، یا سامان، زبدن، جھاگ ہے، مثلو، اسی کے مثل، اسی کے مثل اس پر بھی جھاگ ہے. کیسے جھاگ ہے؟ کھوٹ اوپر آ جاتا ہے اور خالص نیچے بیٹھ جاتا ہے. کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو. اور بہرحال زبدو، جو جھاگ ہوتا ہے، فیذہب، وہ چلا جاتا ہے. جھاگ کیا ہوتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے، جفاءً، سوکھ کر، کیونکہ وہ تو باطل ہے. سونے کے اندر جلایا جھاگ، جھاگ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ کھوٹ ہے، وہ جل جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، سوکھ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا، اور بہرحال، ما ینفع، جو نفع دیتا ہے، ناسا، لوگوں کو. میں نے آپ کو کہا جیسے سیلاب کے اندر جو نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر تو جھاگ جھاگ ہوتا ہے، وہ باطل ہوتا ہے. جو سونا جلاتے ہیں، نیچے جو خالص ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سونا ہوتا ہے، اوپر جھاگ کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ جاتا ہے. اور جو ٹھہرا رہتا ہے، جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فیم کو پس وہ ٹھہرا رہتا ہے فی الارض، زمین میں. یہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی مثال بیان کرے؟ حق اور باطل کی. باطل پھولا پھولا نظر آتا ہے اور حق کیا ہوتا ہے؟ حق ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. اور بہرحال جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، بس وہ ٹھہرا رہتا ہے زمین میں. کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ بیان، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں، امثال، مثالیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہے، میل کچیل برائے، مطلب اصل چیز کے اوپر نظر آتا ہے یہ میل کچیل، لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے، اصل چیز رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب یہیں تک کر لیں اسٹاپ، انشاءاللہ باقی کل کریں گے.